بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ ای او بی آئی کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس ہفتے پینشن پر کام کریں گے، اور پینشن پر کام تو میں نے شروع کیا ہوا ہے، لیکن اس دوران میری طبیعت جو ہے وہ پھر خراب ہو گئی، اور میں کام تو ہوتا رہا لیکن سست روی کے ساتھ ہوتا رہا، اور آپ کے ساتھ بھی میں نے بہت ساری چیزیں شیئر نہیں کی، اور اس لیے جو ہے اس پر معذرت اور دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج سے انشاءاللہ ای او بی آئی پر باقاعدہ دوبارہ کام آغاز کر رہے ہیں۔ یہ جناب آپ دیکھ رہے ہیں ایک نوٹیفیکیشن آپ کی خدمت میں پیش ہے، اور یہ بھی جو نوٹیفیکیشن ہے یہ ہے تو ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے حوالے سے، لیکن یہ ان کو سزا دی گئی ہے۔ سزا کس بات کی؟ کہ آپ خبریں لیک کرتے ہیں اور خبریں باہر جاتی ہیں، اور خبریں پھر یوٹیوب چینل پر آتی ہیں، پھر وہ مصدقہ خبریں بمائے نوٹیفیکیشن کے، اور وہ جناب سکرین پہ لگے ہو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، سمجھ گئے ہوں گے میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو، ان کو کس بات کی سزا دی گئی ہے۔ تو یہ جناب امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن یعنی ای او بی آئی میں ڈیپوٹیشن پر تعینات ڈائریکٹر جنرل ایچ آر ڈپارٹمنٹ نے مبینہ طور پر انتقامی کارروائی کرتے ہوئے سینئر افسر اور اپنے پی اے سمیت دیگر ملازمین کو بلا جواز ہیڈ آفس سے بے دخل کر دیا ہے، اور بے دخل کرنے کی ایک ہی وجہ ہے کہ جناب یہ اندر کی خبریں باہر کیوں دیتے ہیں۔ وہ آپ کو پتہ ہے نا، ایک پہلے والے جو لوگ تھے جن کو بے دخل کیا گیا وہ 8-10 سال سے قابض تھے، اور ظاہر ہے وہ بے دخل کیوں ہوئے اس کے پیچھے آپ کو پتہ ہے کہ پوری کی پوری سٹوریز ہم بیان کرتے رہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، پھر ثبوتوں کے ساتھ کہ جناب یہ لون والی لسٹ، وہ 64 لاکھ والا فہیم والا معاملہ، وہ خالہ جی کا گھر ہے کہ اتنی بڑی بریکنگ نیوز جو ہے وہ ہم لے کے آتے رہے۔ تو یہ جناب وجہ بنی، اور یہ جناب دستاویز جو حاصل ہوئی ہیں ان کے مطابق وفاقی وزارت سمندر پار پاکستانی ترقی انسانی وسائل حکومت پاکستان کے ذیلی ادارہ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس انسٹیٹیوشن میں ڈیپوٹیشن پر تعینات افسر شازیہ رضوی، ڈائریکٹر جنرل ایچ آر اینڈ جی اے ڈی ڈپارٹمنٹ نے محض اپنی جی حضوری نہ کرنے اور سنی سنائی باتوں کی پاداش میں ایک سینئر افسر اور اپنے پرسنل اسسٹنٹ پی اے سمیت دیگر سٹاف ملازمین کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بناتے ہوئے ان کے بلا جواز تبادلے کر کے ہیڈ آفس سے بے دخل کر دیا ہے۔ اور ای او بی آئی ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفس سے سجاد احمد ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے دستخطوں سے جاری ہونے والے ایک نوٹیفیکیشن نمبر 388/2022 بتاریخ 7 نومبر 2022 کے مطابق محمد قدیر قریشی امپلائیز نمبر 916892 قائم مقام ڈائریکٹر جنرل ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفس کو لون سیکشن عوامی مرکز، ان کی جگہ عرفان عالم امپلائی نمبر 917157 ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز کیڈر کو تعینات کیا گیا ہے۔ ڈی جی شازیہ رضوی کے پرسنل اسسٹنٹ پی اے محمد راشد امپلائی نمبر 922474 کو بی اینڈ سی 1 عوامی مرکز، اور ان کی جگہ رضوان احمد امپلائی نمبر 921153 پرسنل اسسٹنٹ بی اینڈ سی 1 کو تعینات کیا گیا ہے، جبکہ شکیل احمد امپلائی نمبر 921277 پرائیویٹ سیکٹری پی ایس آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو ایڈجوڈیکیٹنگ اتھارٹی 1 عوامی مرکز تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ چند روز قبل جونیئر اسسٹنٹ ڈائریکٹر سہرین سیال کی زبانی شکایت پر ای او بی آئی کے پرانے ملازم محمد فضل مرحوم ڈرائیور کی صاحبزادی نیب قاصد فرزانہ ایک معمولی بات پر بیک جنبش قلم فائنانس اینڈ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفس سے بے دخل کر کے بی اینڈ سی 1 ڈپارٹمنٹ عوامی مرکز تبادلہ کیا جا چکا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ فرزانہ نے دوران گفتگو سہرین سیال سے یہ گلہ کیا تھا کہ آپ افسر لوگ تو 2 اور 4 لون حاصل کر رہے ہو، اور ہمیں پرانے ملازم ہونے کے باوجود ایک جائز لون کا بھی حق نہیں ہے۔ میں اس معمولی بات کی پاداش میں شازیہ رضوی نے فرزانہ نائب قاصد کو فائنانس اینڈ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفس سے بے دخل کر کے اس کا تبادلہ بی اینڈ سی 1 عوامی مرکز کر دیا۔ جب چیئرپرسن نے اس بات کا نوٹس لیا تو شازیہ رضوی نے انہیں بھی یہ دھمکی دے ڈالی کہ یا تو وہ ای او بی اے میں رہیں گی یا پھر فرزانہ رہے گی، جس پر چیئرپرسن بھی خاموش ہو گئے۔
EOBI में सेक्रेटरीट ग्रुप हुकूमत पाकिस्तान की ग्रेड 20 की खातून अफसर शाजिया रिजवी डायरेक्टर जनरल HR एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रही हैं, जो कि EOBI के आला अफसरान के लिए मुख्तस प्रमोशन सीट है। शाजिया रिजवी की EOBI में पहली इंतहाई चहीती खातून अफसर नुज़रत इकबाल डिप्टी डायरेक्टर थी, जो 1994 में एक भारी सिफारिश की बदौलत खिलाफ ज़ाब्ता तौर पर सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन से डेपुटेशन पर आकर EOBI की मुलाजमत में जम हो जाने में कामयाब हो गई थी और शहरी सिंध से ताल्लुक़ रखने के बावजूद सिंध दही ज़िला दादू के डोमिसाइल और MA उर्दू की गैर मुतल्लका डिग्री पर मुलाजमत कर रही थी। लेकिन इस हकीकत के बावजूद शाजिया रिजवी ने डायरेक्टर जनरल HR डिपार्टमेंट की हैसियत से अपने फ़राइज़ से गफलत बरतते हुए नुज़रत इकबाल के ख़िलाफ़ किसी किस्म की तादीबी कार्रवाई करने की बजाय गैर कानूनी तौर पर उसकी मुकम्मल सरपरस्ती जारी रखी और अपने असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए उसके पुराने इदारा सिंध स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन की मुलाजमत का पिछला अरसा EOBI की मुलाजमत में शामिल करा के उसे भारी पेंशन मंजूर कराने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। नुज़रत इकबाल के रिटायरमेंट के बाद डायरेक्टर जनरल शाजिया रिजवी ने EOBI की दो इंतहाई जूनियर खातून अफसरान राबील अवान असिस्टेंट डायरेक्टर चेयरमैन ऑफिस और मिस सहरीन सियाल असिस्टेंट डायरेक्टर HR डिपार्टमेंट से ड्यूटी की बजाय अपने दफ्तर में बिठा लेती हैं। राबील अवान वो सिफारशी खातून अफसर है जिसे साबिक चेयरमैन खाकान मुर्तज़ा ने संगीन करप्शन के इल्ज़ाम साबित होने पर रीजनल ऑफिस कराची सेंट्रल से हेड ऑफिस ट्रांसफ़र कर दिया था और रीजनल हेड सैयद अली मुत्तकी शाह को सज़ा के तौर पर खड़े खड़े रीजनल ऑफिस कोयटा ट्रांसफ़र कर दिया था। अब हाल ये है कि इंतहाई जूनियर तरीन खातून अफसरान राबील अवान और सहरीन सियाल बड़े धड़ल्ले से डायरेक्टर जनरल शाजिया रिजवी के ऑफिस का दरवाज़ा लॉक कर देती है, जिसकी वजह से साहिल इंतज़ार करते रहते हैं। इस दौरान शाजिया रिजवी के ज़ाती मुलाजिम शिराज शहबाज के अलावा किसी को भी दफ्तर जाने की इजाज़त नहीं होती है। ज़राए का कहना है कि EOBI में बद इंतज़ामी, लूट खसूट, करप्शन की खबरें तवातर से मीडिया में शाये होने के बाद शाजिया रिजवी ने करप्शन के खात्मा के बजाय खबरें कौन लीक कर रहा है, खबरें कौन लीक कर रहा है, जिसकी वजह से शक की बुनियाद पर खबरों के लीक करने के इल्ज़ाम में HR डिपार्टमेंट के सीनियर अफसर मोहम्मद कदीर कुरैशी, कायम मकाम डायरेक्टर जनरल HR डिपार्टमेंट और अपने पर्सनल असिस्टेंट मोहम्मद राशिद और दीगर अफसरान पर ऐद करती रही हैं। जबकि EOBI के पीछे असूल पर चेयरमैन शकील अहमद मनगनीजो ने एक बार एक मीटिंग के दौरान खबरों के शाये होने के मुतल्लिक़ कहा था कि ये सोशल मीडिया का दौर है जहां खबरों की रोकथाम तो वज़ीर आज़म और सदर तक नहीं कर सकते। आप ऐसा काम ही ना करें कि आपके ख़िलाफ़ खबरें शाये हों। इस पर शाजिया रिजवी ने चुप साध ली थी। शाजिया रिजवी के असर और रसूख के बावजूद मोहम्मद नईम शौकत खानी कायम खानी, ताहिर सदीक असिस्टेंट डायरेक्टर और वकास चौधरी असिस्टेंट डायरेक्टर का तबादला साबिक चेयरमैन शकील अहमद मनगनीजो की तरह मौजूदा चेयरपर्सन नहीद शाह दुरानी ने भी कर दिया है। मालूम हुआ है कि जूनियर अफसरान सहरीन सियाल असिस्टेंट डायरेक्टर शाजिया रिजवी की हिदायत पर किसी भी ड्राफ्ट, नोटिंग लेटर और ऑफिस ऑर्डर को जारी करने से कबल ताहिर सिद्दीक असिस्टेंट डायरेक्टर को उसके लाहौर ऑफिस व्हाट्सअप करती हैं और शाजिया रिजवी डायरेक्टर जनरल के ओहदा पर वाइज होने के बावजूद आज भी HR डिपार्टमेंट के हर मामला में अपने साबिक स्टाफ अफसर ताहिर सिद्दीक की डिक्टेशन के मुताबिक काम करती है। मालूम हुआ है कि सजाद अहमद मौजूदा डिप्टी डायरेक्टर जनरल HR डिपार्टमेंट के तबादला की खबर सुनते ही ताहिर सिद्दीक असिस्टेंट डायरेक्टर और उसका फ्रंटमैन राना शफात अली सीनियर असिस्टेंट रीजनल ऑफिस मांगा मंडी सजाद अहमद से सौदेबाजी करने फैसलाबाद गए थे और सजाद अहमद से फरमाइश की थी कि तुसी हेड ऑफिस जाके साडा पूरा ख्याल करना है तो असी भी तुहाडी खूब खिदमत करांगे। तबादला होने वाले HR डिपार्टमेंट के सीनियर अफसर मोहम्मद कदीर कुरैशी का शुमार इदारा के दयानतदार तरीन, तजर्बाकार तरीन, मेहनती और शरीफ उन्नफ्स अफसरान में किया जाता है। उन्होंने नवंबर 1989 में इदारा में पर्सनल असिस्टेंट की हैसियत से शमूलियत इख्तियार की थी और रफ्ता रफ्ता तरक्की के मदारे तय करते हुए अब एक डायरेक्टर के ओहदे तक पहुँच गए हैं। कदीर कुरैशी माजी में अदारा के कम अज़ कम 5 डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन ग्रेड 20 के साथ उनके स्टाफ अफसर की हैसियत से तसल्ली बख्श तौर पर नुमायाँ खदमात अंजाम दे चुके हैं। इन आला अफसरान में कमांडर C मोहम्मद अहमद तमगा बसालत पाक बहरिया अब मरहूम हो गए हैं, जावेद रशीद सिद्दीकी अलियास शेख
سید ابو احمد عاقب اور محمد حنیف بلو شامل ہیں۔ بعد ازاں آپ کی تعیناتی بطور اسسٹنٹ ڈائریکٹر HR ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفس میں عمل میں آئی، جہاں آپ پہلے ڈپٹی ڈائریکٹر اور اب قائم مقام ڈائریکٹر کے ذمہ دار عہدہ پر خدمات انجام دے رہے تھے کہ شازیہ رضوی کی انتقامی کارروائی کی بھینٹ چڑھ گئے ہیں۔ قدیر قریشی ادارہ کے ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ تجربہ کار افسر ہیں اور اپنے شعبہ میں وسیع تجربہ کے حامل ہیں۔ قدیر قریشی ملازمت کے ساتھ ساتھ دکھ انسانیت کے لیے سماجی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں اور اپنے خاندان اور علاقہ میں رفاہی خدمات انجام دینے کے علاوہ EOBI امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی لمیٹڈ کے اعزازی سیکرٹری کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ محمد راشد پرسنل اسسٹنٹ PA برائے ڈائریکٹر جنرل HR ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفس 2003 سے اس عہدہ پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اگرچہ محمد راشد ایک اسپیشل پرسن اور کمزور صحت کے مالک ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ آفس کے وقت کے نہایت پابند، نہایت فرشناس پرسنل اسسٹنٹ کے طور پر اپنی منفرد شناخت رکھتے ہیں۔ محمد راشد اپنی 19 سالہ طویل ملازمت کے دوران بے شمار ڈائریکٹر جنرل گریڈ 20 کے ساتھ خدمات انجام دے چکے ہیں اور یہ تمام اعلیٰ افسران ان کی تسلی بخش خدمات اور کارکردگی سے مطمئن رہے ہیں۔ اور ایک سابق ڈائریکٹر جنرل اور سابق چیئرمین EOBI خاقان مرتضیٰ تو محمد راشد کی خدمات کو بے حد سراہا کرتے تھے اور اپنے تبادلہ کے وقت انہوں نے محمد راشد کی غیر معمولی خدمات کے احترام میں ان کو حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہیں ایک تعریفی سند اور ایک سالانہ انکریمنٹ منظور کیا تھا۔ بدعنوان اور خوش آمدی افسران کی پشت پناہی کی خبریں میڈیا میں منظر عام پر آنے کے بعد بجائے ان معاملات کی اصلاح کرنے کی بجائے شریف ناز پرسنل اسسٹنٹ محمد راشد کا تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ محمد راشد ایک ذمہ دار اور پروفیشنل پرسنل اسسٹنٹ کی حیثیت سے اس قسم کی منفی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے ماضی میں گریڈ 20 کے متعدد افسران خاقان مرتضیٰ، محمد راشد، اعجاز احمد میمن، نذر محمد بزدار کے ساتھ خدمات انجام دے چکے ہیں اور یہ تمام اعلیٰ افسران محمد راشد کی PA کی حیثیت سے غیر معمولی کارکردگی اور انتہا خدمات پر ہمیشہ پورے اعتماد اور مطمئن رہے ہیں۔ شازیہ رضوی نے ان کی ایک سالانہ خفیہ رپورٹ لکھنے سے انکار کیا تھا، ان کی جائز ترقی نہ کرنے کی دھمکیاں دے کر کافی عرصہ سے ذہنی اذیت میں مبتلا کر رکھا تھا، جس کے باعث محمد راشد کی جسمانی اور ذہنی صحت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ شازیہ رضوی نے اپنے آفیشیل پرسنل اسسٹنٹ محمد راشد کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے غیر قانونی طور پر شیراز شہباز نامی ایک پرائیویٹ ملازم کو اپنے غیر سرکاری PA اور فرنٹ مین کی حیثیت دے رکھی ہے، جو شازیہ رضوی کے احکامات سے براہ راست ماتحت افسران کو مطلع کرتا ہے۔ شیراز شہباز اصل میں EOBI کے ایک ذیلی ادارہ پاکستان ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی یعنی پرائما کو اسلام آباد کا آفس بوائے ہے، جو دیگر 11 افراد کی طرح نوکری تو EOBI ہیڈ آفس میں کر رہا ہے، لیکن تنخواہیں پرائما کو اسلام آباد سے وصول کرتا ہے، جو سراسر غیر قانونی ہے۔ اور جناب، یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کافی عرصے سے EOBI کے حوالے سے خبریں اور یہ چیزیں منظر عام پر لا رہے ہیں، اور پچھلے دنوں اس EOBI کے حالات اور تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے EOBI کے ہیڈ آفس میں کچھ لوگوں نے دورہ کیا۔ معلوم ہوا کہ شازیہ رضوی ناصرہ پروین خان حسب معمول چھٹی کے وقت سے قبل اپنے دفاتر سے غائب پائی تھیں، جبکہ رپورٹر نے اس موقع پر EOBI کے چیئرپرسن نعید شاہ درانی سے ملاقات کی تھی اور ان سے EOBI میں ہونے والی بد انتظامیوں، لوٹ کھسوٹ، کرپشن کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا تھا، جس کے چند دن بعد محترمہ نے فوری ایکشن لیتے ہوئے اپنے ڈائریکٹر کوآرڈینیشن نعیم شوکت قائم خانی اور طاہر صدیق اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا تبادلہ کر دیا تھا۔ مزید برآں سہرین سیال اسسٹنٹ ڈائریکٹر HR ڈپارٹمنٹ کے دستخطوں سے جاری ہونے والے ایک نوٹیفیکیشن 391/2022 جو کہ آپ کو سکرین پر میں نے پہلے ہی دکھا دیا ہے، مورخہ 10 نومبر 2022 کو شازیہ رضوی ڈائریکٹر جنرل HR ڈپارٹمنٹ نے فوری طور پر حال ہی میں تبادلہ ہونے والے PA رضوان احمد کو اپنے آفس سے دوبارہ B&C 1 عوامی مرکز اور محمد راشد PA کو B&C 1 عوامی مرکز سے ریجنل آفس کریم آباد تبادلہ کر دیا ہے۔ تو یہ ہے وہ تازہ ترین صورتحال جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ ضرور آگاہ کیجیے گا۔